آپ کے لیے منسٹر آف اسٹیٹ فار پاور. اس سے پہلے کہ میں جو بجلی کا بحران ہے جس کے نتیجے میں پورے ملک میں اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس پر بات کروں، آغاز اس سے کرنا ہے کہ ہم سب کا دل دکھا ہوا ہے کل سے، کیونکہ ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والوں نے کل شب مدینہ کا تقدس پامال کیا ہے، اور اس کی جو کچھ وارننگ ہمیں پہلے سے دی گئی تھی، سابق وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جب حرم پاک جائیں گے تو دیکھیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو وہ سلوک ہم نے دیکھ لیا، اور بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. تو میری تو استدعا ہے کہ یہ نفرت اور تعصب کی سیاست جو ہے اس کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر رکھے، اور ہم نے یہ بھی کل دیکھا کہ جو ہمارے دو کولیگ وزراء ہیں جن کے اوپر یہ حملہ ہوا، زبان سے بھی اور فزیکلی بھی، تو انہوں نے درست طور پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بطور رحمت للعالمین اس کا پاس رکھا، کیونکہ ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پتھر کھا کر بھی، لہو لہان ہو کر بھی دعا دی تھی. تو ہم نے اس زبان میں جواب نہیں دیا، اس پیرائے میں جواب نہیں دیا جس قسم کا حملہ ہم پر ہوا، اور ہم سعودی اتھارٹیز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقتی اور فوری ایکشن لیا، جس کے نتیجے میں اب ہمیں یہ توقع ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں جی مین جو ہمارے سامنے آج کا سبجیکٹ ہے. پورے ملک میں اس وقت بجلی کا بحران ہے، اور جس کے نتیجے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ملک کے طول و عرض میں. لوڈ شیڈنگ کی دو واضح اور صاف وجوہات ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. مجھے ایک اور بھی شاید اعزاز حاصل ہوا ہے کہ غالباً میں پہلا الیکٹریکل انجینئر ہوں جسے موقع ملا ہے اس وزارت بجلی کی ذمہ داری سنبھالنے کا. تو میں کچھ ٹیکنیکل گفتگو کروں گا، آپ کی کوشش کریں گے کہ اس کو مختصر رکھ کر بات کی جائے. تو پاکستان میں اس وقت جو بجلی کی کمی ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بعض جو ہمارے دیہی علاقے ہیں ان میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس کی دو وجوہات. لیٹسٹ نمبرز جو میرے پاس موجود ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے، ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث 5739 میگا واٹ کی بجلی بنانے کی صلاحیت بند پڑی ہے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث لیک آف فیول، جس میں RLNG سب سے زیادہ اس میں شامل ہے، لیکن اس کے بعد فرنس آئل کی عدم دستیابی ہے، اور کوئلے کی عدم دستیابی ہے، جس کی وجہ سے 5739 میگا واٹ بجلی کی صلاحیت جو بجلی بن سکتی آج ابھی اگر ہمارے پاس فوری طور پر ایندھن دستیاب ہو جائے تو یہ بجلی بن سکتی ہے، یہ نہیں اس وقت بن رہا. اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جو کچھ پلانٹس ہمارے تھے وہ ان کی غلط اور نااہل مینجمنٹ کی وجہ سے پچھلی حکومت میں
ان کو یہ دن دیے گئے کہ وہ اپنی مینٹیننس کر لیں. تو مینٹیننس کی وجہ سے، اور ابھی ریسنٹلی کچھ اور اس میں اضافہ ہوا ہے، ٹیکنیکل فالٹس ہوئی ہیں. 2156 میگا واٹس ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے مہیا نہیں ہے. اگر یہ دونوں چیزیں جس کے لیے ہم پوری محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، جہاں ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے ہم نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں عوام کی سہولت کے لیے وہاں ٹیمیں بن گئی ہیں اس کو واچ کرنے کے لیے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہاں آنے والے جو عید کے دن ہیں ان میں جو مزید حالات خراب نہ ہوں ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے. تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ہم نے جو وہاں ہمارے کارکن ہیں، ساتھی ہیں، ان کی عید کی چھٹیاں بھی ہم نے منسوخ کی ہیں. تو یہ جو اب ہمارے سامنے معاملہ درپیش ہے، اس کو ہم جو حل کرنے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ 1 مئی سے معاملات کو ہم کنٹرول میں لائیں گے. تو ہمیں یہ بہت امید ہے کہ کچھ ہمیں RLNG حکومت کی جانب سے پرسوں یعنی 1 تاریخ سے ملنا شروع ہوگی، اس سے حالات بہتر ہوں گے. کچھ ہم فرنس آئل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2 تاریخ سے، وہ اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر یا اس سے آگے جو چند دن ہیں ان میں مزید ہمیں گیس کی ایلوکیشن گورنمنٹ سے متوقع ہے. تو اس لوڈ شیڈنگ میں اگلے 10 دن میں بہت حد تک ہمیں یہ توقع ہے کہ کمی آ جائے گی اور عوام کو وہ سہولت مہیا ہوگی جو وہ چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی چونکہ مجھے اور ہاشم صاحب کو اپنی ذمہ داری سنبھالے 65 گھنٹے ہوئے ہیں، تو ابھی معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں. لیکن جو 3-4 چیزیں واضح ہیں جو کہ ایک منطقی نتیجہ ہے ہماری گفتگو کا، وہ یہی ہے کہ یہ تمام ہم ڈسکوس کو آلریڈی جو ان کے ریونیو ٹارگٹس ہیں ان کو ہم واچ کر رہے ہیں. جہاں ہو سکے گا انشاءاللہ چوری کو روکنے کے لیے جو ہماری لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے. تمام ڈسکوس کو یہ ہدایت بھیج دی گئی ہے کہ وہ ایکسٹرا ٹرانسفارمر جو ٹرالی کے اوپر رکھے ہوتے ہیں وہ ان کی جو موجودگی ہے اسے یقینی بنائیں تاکہ ایمرجنسی میں کہیں بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے اس کو دیں. اور آنے والے دنوں میں جو بہت سارے ہمارے تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو پینڈنگ اس وقت کنیکشنز ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ پورے انسٹال ہو جائیں. سب سے جو ہمارا مقصد ہے بطور منتخب عوامی نمائندے کے یہ ہے کہ عوام کو بھی یہ احساس ہو کہ جو یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں جو شکایات کا ازالہ ہے اس کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے. یہ اس وقت کا ایجنڈا ہے. اب جو 1 سے جو سچویشن میں ہم بہتری کی توقع کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جیسے جیسے سب سے پہلے گیس اویلیبل ہوگی جو ہم گورنمنٹ کی طرف سے ایلوکیشن وہ توقع ہے، پھر فرنس آئل اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا. تو بہت ساری جو اس وقت کیپیسٹی بند ہے وہ 1 مئی سے بتدریج اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور ہمیں چونکہ اس دفعہ ایک ایکسٹراڈنری جو ڈیمانڈ میں اضافہ ہے جو پچھلے سالوں کی اوسط سے زیادہ ہے اس کا سامنا ہے. لیکن اگر ہم یہ تمام کیپیسٹی جو اس وقت فیول شارٹیج کی وجہ سے بند ہے اور ٹیکنیکل شارٹیجز جو ہیں جو ایشوز ہیں فالٹس ہیں ان کی وجہ سے اس وقت اویلیبل نہیں ہے، جیسے اینگرو کا تھر کول کا ایک پلانٹ ہے وہ ہم امید کریں گے 301 میگا واٹ جو ہے وہ پرسوں سے بنانا بجلی شروع کر دے گا. پورٹ قاسم کا جو کول کا پلانٹ ہے وہ بھی ہمیں امید ہے کہ پرسوں سے وہ کام کرنا شروع کر دے گا. اور جو RLNG کے اوپر اس وقت ہم بڑی پارشل یعنی صرف ایک حصے کا بجلی بنا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بننا شروع ہو جائے گی. اور یہ بڑا واضح ہے کہ یہ جو 2 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایندھن کی عدم دستیابی اور جو ٹیکنیکل
جو مینٹیننس کا اسکیجول ہے اس کی مکمل ذمہ داری جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دروازے پر ہے. آج جب کچھ وقت ہو جائے گا پھر ضرور میں خاکسار آپ کے سامنے موجود ہوں, نوتے زئی صاحب ہم موجود ہیں, لیکن یہ آپ کے ناظرین کو اور جو سب لوگ دیکھنے والے ہیں کہ یہ کوئی کریانے کا سودا نہیں ہے جسے میں جا کر خرید لاؤں. اگر میری ہمیں یہ ممکن ہوتا کہ فوری طور پر RLNG حاصل کر لی جائے, اگر یہ ممکن ہوتا کہ فوری طور پر جو ہے فرنس آئل اویلیبل ہو اور اس کے لیے وسائل بھی مہیا ہوتے, تو آج ملک میں یہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو. لیکن کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹائم لیگ ہے RLNG کو حاصل کرنے میں, وہ آلریڈی منسٹری آف پیٹرولیم نے اس پر کام شروع کر دیا, وہ لوڈز خرید رہے ہیں. اس طرح فرنس آئل کی جو فراہمی ہے, تو جیسے ہی اگلے آنے والے 15 دنوں میں مجھے یہ امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے, تو پھر لوڈ شیڈنگ میں بھی نمایاں کمی اور بہتری آئے گی. اور پھر جو لارجر ایفیشنسی ایشوز ہیں, جو بہت سارے آپ میں سے یہاں تجربہ کار صحافی موجود ہیں, ان سے کی بھی ہم گائیڈنس لیں گے کہ انہوں نے ماضی میں کیا دیکھا ہے. ٹیکنالوجی سیکٹر بڑا کمپلیکس ہے, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. آخری بات مجھے یہ کرنی ہوئی ہے کہ ہماری کوشش شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو یہ ایک وسیع البنیاد حکومت ہے, یہ 70% پاکستان کے ووٹروں کی نمائندہ ہے. تو میں تو یہ بہت اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی وجہ سے آج میں, جس کا تعلق گجرانوالہ سے ہے, اور میرے ساتھ نوتے زئی صاحب جو چاگی کی پہاڑیوں سے ہیں, ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر پاکستان کے مسائل حل کرنے کے بارے میں کوشاں ہیں. پوری توانائی, پوری محنت, پورا جذبہ عوام کی خدمت کا وہ لے کر ہم چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس ایشوز کو ریزالو کریں گے. بہت شکریہ. ون بائی ون جی وی ہیو سم ڈسپلن. جی آپ جس کو کہیں گے. ہاں جی پہلے تو سر آپ کو مبارک ہو. دوسرا یہ بتائیے گا, ایک تو کیونکہ جب تک ہمیں صحیح فگر نہیں ملیں گے, چیزیں اعداد و شمار ہمارے پاس صحیح نہیں ہوگی, تو ہم کوئی بھی چیز آگے عوام کو صحیح نہیں بتا سکیں گے. منسٹری میں ہماری سجیشن ہے کم از کم ایسا سیل بنا دیا جائے جو کم از کم صحیح اعداد و شمار دے دے ہمیں پاور کی. دوسرا یہ بتائیں کہ جون جولائی میں کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہوگی, زیرو ریٹنگ لوڈ شیڈنگ کب تک عوام توقع کریں کہ بالکل زیرو ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ, اور کتنے پیسے آپ کو چاہیے پاور پلانٹ سارے سسٹم کو چلانے کے لیے؟ اس کے ساتھ ہی لے لیں اپنا دونوں کا جواب. جی جی اپنا دستگیر صاحب, آپ نے جس طرح آپ کے پرائم منسٹر نے ایک مطلب بڑا واضح اعلان کیا کہ 1 مئی سے جو ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے زیرو ہوگی. ابھی آپ کی باتوں سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹیکنیکل بھی ہے کوئی پرابلم, ایندھن کا بھی پرابلم ہے, اور پھر 10 دن اس چیز کو مزید بھی لگیں گے. تو یہ ابھی 10 سے 12 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کم از کم یہ بتا دیں کہ یہ 10 سے 12 گھنٹے سے مطلب کم ہو کے 4 گھنٹے 6 گھنٹے, تاکہ قوم جو ہے وہ آپ سے یہ سننا چاہ رہی ہے. جی میں اگر پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ڈیٹا کی فراہمی کے لیے میں انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں. دن میں ایک دفعہ بھی اس پر فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک فکس ٹائم پہ ہم جو ہمارے پاس لیٹسٹ ڈیٹا اویلیبل ہے ریگارڈنگ جو جنریشن ہے, ڈیمانڈ ہے, جو ڈسکوز کو ہم بجلی اویلیبل کر رہے ہیں, وہ ہم دن میں ایک دفعہ آپ کو پراپر ڈیٹا ریلیز کریں گے تاکہ ہم. دوسرا جو ایشو ہے جی کہ پرائم منسٹر کو جب یہ بریفنگ دی گئی, اس میں صرف ایک جو فرق آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ رفلی 2 سے 3 ہزار میگا واٹ کی اضافی طلب پیدا ہوئی ہے سسٹم میں پچھلے ایک ہفتے میں, اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. بعض علاقوں میں بہت گرمی پڑی ہے, تو پرائم منسٹر کو جو ایسٹیمیٹس دیے گئے تھے چند دن پہلے, وہ 20,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ پر تھے. اب ہم تو چونکہ کوشش یہ ہے کہ ہم تھوڑا اپنے آپ کو بھی کوشن دیں اور زیادہ کی محنت کریں, تو ہم تو 23,000 میگا واٹس کی ڈیمانڈ کے اوپر اس وقت آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمارا نصب العین ہے کہ وہ ہمیں پورا کرنا ہے. تو میں یہ آپ نے جو سوال کیا کہ اب 10 سے 12 گھنٹے انشاءاللہ کم از کم اس میں نصف ہو جائے گی اگلے 10 دنوں میں. ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے
جس میں نے کہا کہ فوری طور پہ پہلے فرنس آئل آن ہوگا اور عید کی چھٹیوں میں ہمیں ایڈیشنل گیس بھی اویلیبل ہو جائے گی، تو اس میں فوری کمی آئے گی. اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے RLNG کے پلانٹس وہ انہوں نے لوڈز خرید لیے ہیں منسٹری آف پیٹرولیم نے، وہ جیسے ہی ہمیں اویلیبل ہوں گے تو پوری کوشش یہ ہوگی کہ یہ بجلی کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے. دوسرا یہ بھی ہے کہ چلیں جو گرمی کی وجہ سے کچھ جو ہمیں اضافی طلب کا سامنا ہے، لیکن یہاں پھر اب اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے پانی ذرا جلدی پگھل جائے تو ہماری جو ہائیڈل جنریشن ہے وہ بھی پک اپ ہوگی مئی کے مہینے میں انشاءاللہ. جو ایڈیشنل ریسورسز ہیں جس کی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے، ہم نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں 25 مئی تک 108 ارب روپے کی ہماری طلب ہے، اور پھر اس کے بعد 7 جون تک ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ 136 بلین کی ہے، اور پھر 15 جون کو ہم پھر چاہیں گے کہ ہمیں 85 ارب روپے حکومت کی طرف سے ملیں پرائیورٹی کے اوپر. کیونکہ بہت سارے صرف جب آپ بجلی کے سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو صرف بجلی بنانے کا سیکٹر نہیں، اس میں بہت سارے اور ایشوز ہیں جنہیں ہمیں ریزالو کرنا ہے. تو یہ بھی ہماری توقع ہے کہ جو اس وقت ایک متحدہ وسیع البنیاد کابینہ موجود ہے، وہ کابینہ بھی ہم پر نظر کرم کرے گی، اور کوشش یہی ہے. میں پھر کہوں گا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کل وزارت بجلی کے جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو نوتس زئی صاحب کی موجودگی کی وجہ سے وہاں پھر چاگی کی بات ہوئی، وہاں آواران کی بات ہوئی. تو صرف ہم اسلام آباد تک بجلی نہیں پہنچانی، ہم نے ملک کے ہر کونے کونے تک انشاءاللہ اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کرنی ہے. اس پہ ہم اس وقت عمل درآمد کر رہے ہیں. جناب اچھا دستگیر صاحب یہ بتائیں گے نا کہ ایسی آخر کیا وجہ ہوئی کہ حکومت آئی اور 2 مطلب ہفتوں میں ہم بجلی کا دیکھتے ہیں تو بحران پیدا ہو جاتا ہے، پیٹرول کا دیکھتے ہیں تو بحران پیدا ہو جاتا ہے. آپ کی حکومت آنے کے 1 ہفتہ پہلے تک چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن کی تھی، اچانک جو ہے یہ بھی آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ کیا وجہ ہوئی؟ کیا یہ وجہ وہی ہے کہ 2013 میں جب نون لیگ کی حکومت آئی تھی تو IPP کو 490 ارب کی ادائیگیاں کی گئی تھی، تو کیا یہ بحران جو ہے وہ مصنوعی تو نہیں ہے کہ IPP کو ادائیگیاں ایک بار پھر دینے کے لیے کوئی بہانہ مل جائے گی؟ اور دوسرا سر سبسڈی جو پیٹرول پہ آپ ختم کر رہے ہیں تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جیسے کہ الیکٹرک کو 1 ارب کی سبسڈی دی جا رہی ہے، تو وہاں سے سبسڈی جو ہے وہ نکال کے جو جینوئن سبسڈی جیسے پیٹرول کے آپ عوام کو دے دیں تاکہ مہنگائی سے روکا جا سکے. اس پہ بھی کوئی غور ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے، ایک تو اب آپ نے سوال پوچھ لیا ہے، اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ بعض IPPs جو ہیں وہ پچھلی حکومت کی مجرمانہ نالائکی کے باعث 13 دسمبر 2021 سے بند ہے، آج کے بند نہیں ہے. راؤش بند ہے، جو فوجی کا پلانٹ ہے وہ بند ہے، نندی پور بند ہے، اس کے بعد فیصل آباد کا ایک ہمارا 120 میگا واٹ کا پلانٹ ہے. یہ 13 دسمبر 2021 سے بند پڑے، یہ آج کے بند نہیں ہے. لیکن اس وقت چونکہ طلب جنریٹ نہیں ہو رہی تھی، ایک توازن موجود تھا تو محسوس نہیں ہوا. اب جب آ کے اپریل میں مارچ تک تو چونکہ موسم کی وجہ سے وہ طلب جنریٹ نہیں ہو رہی تھی، اب جیسے ہی اپریل میں وہ طلب جنریٹ ہوئی ہے اور ایوریج سے کوئی 3000 میگا واٹ اوپر جا رہی ہے، تو پھر یہ کرائسس جنریٹ ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی یعنی 1 اپریل ابھی جب پچھلی حکومت قائم تھی اس وقت سے RLNG کے 760 میگا واٹ نہیں بن رہے. 760 میگا واٹس آر کلوز ڈاؤن، شٹ ڈاؤن کے فیول اویلیبل نہیں ہے، اور 1 اپریل سے چل رہے ہیں. اس طرح بیچ میں ایک طویل لسٹ ہے جو تقریباً تمام ہی سابقہ حکومت کے دور کی ہے، جس میں فرنس آئل نہ ہونے سے بند پڑا ہے، RLNG نہ ہونے سے بند پڑا ہے، دوسرا کول نہ ہونے سے بند پڑا ہے. اور یہ اسکیجولنگ تھی، میں نہیں سمجھ پایا کہ جی اینگرو تھر کول جو ہے وہ 13 مارچ سے بند پڑا ہے کہ مینٹیننس کی وجہ سے. تو یہ تمام مینٹیننس تو ایکچولی تو موسم سرما میں ہونی چاہیے نا، جنوری میں ہونی چاہیے جب آپ کے پاس لوسٹ الیکٹریسٹی ڈیمانڈ ہے، اس وقت یہ ریپیئرز اور مینٹیننس ہونی چاہیے. اب مینٹیننس آ کے آپ موسم بہار میں کریں گے، اور اپریل میں چونکہ اتنی گرمی اس دفعہ ہوئی ہے تو یہ کرائسس جنریٹ ہوئے ہیں. لیکن ایز آئی سیڈ ہم نے اس پہ پورا کام شروع کر دیا ہے. وزارت جو
یہ توانائی ہے، مکمل کوارڈینیشن ہے وزارت پیٹرولیم کے ساتھ، جو پیٹرولیم ڈویژن ہے، کہ ہم وقت پر جتنی تیزی سے ہو سکے یہ ایندھن جو ہے یہ ان اپنے، کیونکہ کرائسس محترم خواتین و حضرات، بجلی کی پیداواری صلاحیت کا بحران نہیں ہے، ایندھن کی فراہمی کا بحران ہے۔ اور یہاں چونکہ مسلم لیگ نون کی پچھلی حکومت کا ذکر ہوا، 31 مئی 2018 کو جب ہم نے اپنی مدت مکمل کی، ملک میں 0 لوڈ شیڈنگ تھی۔ یہ ہماری لیگیسی جو ہم چھوڑ کے گئے تھے۔ اب ہمیں جب دوبارہ حکومت ملی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور جمہوری قوتوں کے متحد ہونے سے، تو ہمیں دوبارہ اسی ایک طرح بحران کا سامنا ہے، جو کہ دراصل ایک خراب حاکمیت کا بحران تھا۔ تو اب جب کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک پراپر مینجمنٹ کے ذریعے یہ ایشوز کو ریزالو کریں، تو پھر جو پیچھے سے ایک اسٹرینگتھ محمد نواز شریف ہمیں دے کر گئے ہیں کہ ملک میں پیداواری صلاحیت بجلی کی موجود ہے، اس کو ہم اگر وقت پر جب ایندھن پہنچا دیں گے تو پھر امید ہے کہ آنے والے مہینوں میں بحران میں بہت زیادہ کمی آئے۔